سیدul ساجدین تولا پڑھتے رہے، زینب تبرہ پڑھتے رہے، جاؤ خطبات زینبیہ اٹھاؤ۔ کیا خطبے پڑھے علی کی بیٹی نے بنی امیہ، کیسے کیسے کرداروں کو بے نقاب کیا علی کی بیٹی نے۔ سیدul ساجدین پہنچے اور سیدul ساجدین یہ قیدی نہیں ہے، اب میں اسے قیدی نہیں پڑھوں گا، کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں پڑھوں گا، امت قید ہے اور سجاد آزاد کھڑے ہیں۔ سیدul ساجدین کھڑے ہیں دربار میں، اور دربار میں یہ ملعون ابن ملعون سامنے کھڑا ہے، معصوم ابن معصوم۔ یہ ملعون تخت کی بلندی پہ، اور تخت کی بلندی پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک اپنے خطیب کو کہا کہ آ ممبر پہ اور بنی امیہ کے فضائل پڑھ۔ کرائے کا خطیب ممبر پہ اور اس نے بنی امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، بنی امیہ کے پاس گئے، بنی امیہ کے پاس گئے، بنی امیہ کے پاس گئے۔ جب خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھتا گیا، جب اس نے تقریر ختم کی تو حسین کے بیٹے نے اپنی نظریں اٹھا کے یہ پہلا جملہ ہے جو دمشق میں شام کے دربار میں حسین کا بیٹا بولنے لگا۔ میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، جو پہلا جملہ سیدul ساجدین نے دربار دمشق میں یزید ملعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ سیدul ساجدین یوں دربار میں کھڑے ہیں، اور اس خطیب نے جب بنی امیہ کے جھوٹے من گھڑت فضائل سنانے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا، سجاد نے پہلے جملے کے ساتھ ہی دربار کو خیبر کا میدان بنا دیا۔ سیدul ساجدین دیکھ کے اس کی طرف کہتے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا اور سیدul ساجدین کہہ رہے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ اے حسین کا بیٹا، کیا آپ نہیں جانتے یہ ممبر ہے؟ بے شک کھڑا ممبر پہ یہ نہ دیکھو کہ وقوع کیا ہے، یہ دیکھو بیان کیا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ممبر پہ بیٹھ کے بھی کوئی علی کو بھونکے تو وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا۔ رسول نے جب بھی ممبر بنایا علی کے لیے بنوایا۔ اب کوئی ممبروں پہ بیٹھ کے سیاست پڑھے، کوئی ممبروں پہ بیٹھ کے سیاسی مسائل پڑھے، ملکی مسائل پہ روشنی ڈالے، اسے چاہیے کوئی لکڑیوں کا ڈھیر لے، اس پہ بیٹھے، اس پہ بیٹھ کے معاشی مسائل بتائے۔ جب ممبر پہ آئے تو پھر ممبر پہ علی پڑھا جائے، ممبر بنتا ہی علی کے لیے۔